الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان اور عقائد کے تحت جنت اور دوزخ کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک عرض کر رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے اہل جنت، تو عرض کریں گے کہ ہم تیری بارگاہ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیرے دین کی بار بار خدمت کرتے ہیں، ہر بھلائی تیرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو، یعنی جو کچھ تمہیں میں نے دیا کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے رب کریم ہمیں یہ کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں گے، حالانکہ ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی ہر جنتی کو ایسا محسوس ہوگا جیسے مجھے سب سے زیادہ ملا ہے اور دوسرے کو نہیں ملا، تو وہ عرض کریں گے رب کریم کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب کریم اس سے بہتر کون سی چیز ہوگی؟ جنت کے محلات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، حوریں ہیں، جو مرضی کھاؤ پیو، کوئی قضا حاجت وغیرہ نہیں ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے بھی بڑی نعمت کہلائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خود رضا کا اعلان ہو جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ غور فرمائیں کہ ہر انعام ایک طرف اور یہ ایک بشارت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی خوشخبری ایک طرف، بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ میری رضا ہے جو دائمی طور پر تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اچھے نیک عمل کر لے، ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا بس پھر بیڑا پار۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5382 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو آرزو کر۔ اب وہ جگہ کی وسعت بتانے کے لیے سرکار نے تمہید باندھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم مانگو، آرزو کرو، کیا خواہش ہے تمہاری؟ وہ شخص آرزو کرے گا، پھر آرزو کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی بار بار آرزو کرتا رہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، کاش یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، سب دیا جاتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے آرزو کر لی؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ ہاں یا رب کریم بس میں کر چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے وہ کچھ ہے جس کی تو نے آرزو کی اور اس کی مثل اور تیرے ساتھ ہے، یعنی جتنا تم نے مانگا وہ سب تمہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر کھٹکا گزرا، وہ سب بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم آپ خود سوچئے کہ ایک انسان کی کتنی علمی وسعت ہوتی ہے، چیزوں کے اعتبار یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ علم الہی کی تو کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کے علم پر ہر ایک کو اطلاع حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی نعمت عطا فرمائے گا، کس انداز سے عطا فرمائے گا، لیکن انبیاء علیہ السلام تو جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ بھی سب ملے گا، اس کے علاوہ اور اس کی مثل ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت بہت بڑی ہے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، جو کچھ انسان تمنا کرتا رہے گا اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن یہ پہلے بھی وضاحت ہوئی ہے کہ تمنا جائز کام کی ہی ہوگی، وہاں پر ناجائز کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ روایت نہیں، حضرت امام مسلم نے ہی اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت عتبہ بن غزوان رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا تو وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہے گا لیکن اس کی تہ میں نہیں پہنچے گا، اتنی گہری جہنم ہے۔ اللہ کی قسم دوزخ بھر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم فرمایا کہ واللہ دوزخ کو بھر دیا جائے گا، مجرموں سے، منافقین سے، مشرکین سے بھر دیا جائے گا۔ اور حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ جنت کے دو کواڑوں کے درمیان، اسے پرانے اردو میں کواڑ کہتے ہیں، چوکھٹ جو دروازے کی ہوتی ہے، ایک اس طرف چوکھٹ ایک اس طرف چوکھٹ، ان دو چوکھٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، یعنی ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ تک چلیں تو 40 سال تک چلنا پڑے گا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہجوم کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی اتنا کثیر ہجوم، ایک جمع غفیر ہوگا جو جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، تو اس کے دروازے جو ہیں وہ انسانی سروں سے بھر جائیں گے، اتنے کثیر لوگ ہوں گے، اور ہر ایک کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ تو آپ غور فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرت اور عظیم علم والا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مقامات کو ابھی تک ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مرضی ہے، اور اس میں تمام نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو خود سوچئے کس قدر عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہربان بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دخول جنت کا سبب بنے گا۔ امام احمد نے، ترمذی نے اور دارمی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہاں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی سے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ پانی ہے۔ ہم ان جانداروں کی بات کر رہے ہیں کہ پانی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس طریقے سے، کون سے پانی کا تذکرہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ ابھی تجسس سے صحابہ کرام کو کہ معلوم کرتے ہیں کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص اور تیز خوشبو والی کستوری سے ہے، یعنی جسے کستوری کو بکھیر دیا جائے ایسی خوشبو آئے گی اس میں سے۔ اس کے سنگریزے یعنی کنکر جو ڈلیں گے وہ یاقوت اور مروارید کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ تمام نعمتیں حاصل کرے گا اور مشقت کبھی نہیں دیکھے گا، بالکل ہر قسم کی محنت سے آزاد ہمیشہ رہے گا، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی زائل نہیں ہوگی، جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ آگے حدیث آئی رہی ہے کہ تمام جنتی 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ یہ راوی کو فرق ہے کہ نبی کریم نے 30 فرمایا تھا، 33، تو وہ دونوں کو ذکر کر دیتے ہیں کہ 30 سے 33 سال عمر ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہوگا کہ جوانی میں اعضاء قوی ہوتے ہیں، بالکل بوڑھا آدمی جاتا اور جنت میں بھی اس کو بڑھاپے کی حالت میں دوا میں دے دیا جاتا تو یقیناً اس کی زندگی اتنی مزیدار نہ گزرتی جتنی اب ہے کہ بالکل آزادی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ جب جنت میں چلا جائے گا تو جہاں مرضی کھائے پیے اور بالکل جوان ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ بھی اس کے جب حدیث آئے گی اس کے تحت ہم ایک دلچسپ کلام بھی کریں گے۔ اور اسی طرح ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بھی درخت ہے اس کا تنا سونے کا ہے، سونے کا تنا۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کیا کوئی ایسا درخت آپ نے کبھی دیکھا جس کا تنا سونے کا ہو؟ بالکل تصور میں بھی صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے جنتی بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے اپنی صحیح میں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، 100 سال۔ اور حدیثوں میں جہاں یہ 100 سال وغیرہ بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر بیٹھ کر اسے 500 سال تک دوڑائے تو پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں رکھے گا، اب بھی کٹوریاں استعمال ہوں گی۔ تو اب ایک گھڑ سوار اگر گھوڑا دوڑائے تو 500 سال تک وہ دوڑاتا رہے گا، تب زمین سے آسمان تک پہنچے گا۔ اتنا طویل مسافت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی ہی وسیع جنت ہے۔ ایک اور روایت امام ترمذی نے لکھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، لیکن اگر تمام جہانوں کے لوگ ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک درجہ ہی سب کو کافی ہو جائے گا۔
تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے بڑے بڑے درجے ہیں کہ جتنے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ یا قیامت تک جو لوگ رہیں گے، جو مسلمان مومن ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ سب کے سب ایک درجے میں جمع کر دیے جائیں تو سب کے سب جمع ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 100 درجات پیدا فرمائے ہیں۔ کتنے بڑے درجے ہوں گے، ایک جنتی کو کتنی کتنی نعمت ملے گی، اس کا بڑا کرم ہے۔ یہ حدیث نمبر تھا 5389، حدیث کا نمبر تھا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی روایت فرمائی ہے، حدیث نمبر 5390 ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی روشنی کی طرح ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا مضمون گزر چکا ہے لیکن کچھ بات اس میں نئی ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکنے والے بہترین ستارے کی مثل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی کے لیے 70 لباس ہوں گے، ہر بیوی کے لیے۔ اب دیکھیے، پہلے بیان فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا اس کا لباس کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، تو وہ یہ کہنا مقصود نہیں تھا کہ ایک ہی لباس پہنے گا، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ وہاں کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ اور جنتی کی زوجہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ 2 بیویاں ہوں گی اور ہر ایک کے بدن پر 70 حلے ہوں گے۔ حلے کہتے ہیں آراستہ پیراستہ لباس کو، تو آراستہ پیراستہ لباس اللہ تعالیٰ ان کو 70 عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کی پنڈلی کا گودا پنڈلی کے پیچھے سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی بڑی لطیف اور خوبصورت ان کے پیر ہوں گے، اور اگر ایک طرف سے دیکھیں تو ہڈیوں کا گودا تک انسان کو نظر آ جائے، اتنی شفاف ان کے پیر ہوں گے۔ ایک مزید روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنتی چیز کی اتنی مقدار ظاہر کر دی جائے جسے ناخن اٹھا لے، جنتی چیز کوئی بھی ہو، لیکن سرکار فرماتے ہیں جتنے ناخن کے اوپر وہ آ جائے، اتنی چھوٹی چیز بھی اگر آپ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائے دنیا میں تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے اطراف روشن ہو جائیں۔ تو دیکھیے کیا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی کوئی بھی شے اتنی لے لیں کہ جتنے آپ کے ناخن پر آرام سے آ سکے، اور اس کو پھر ظاہر کر دیں دنیا میں تو زمین، مشرق اور مغرب سب کے سب روشن ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا گا جنتی مرد اور اس کے ہاتھوں کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح ناپید کر دے گی جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو ناپید کر دیتا ہے۔ تو سورج جب نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں جنتی مرد اور اس کے ہاتھوں کے کنگن اگر ظاہر ہو جائیں تو سورج اپنی روشنی چھپا لے گا شرما کر، اتنا یعنی روشن اس کا ہاتھ ہے۔ اور یہاں کنگن سے ظاہر ہوا کہ جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ ادھر زیور کی تخصیص صرف عورت کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ مرد بھی کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، خوبصورتی ہوگی اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاکیزگی رکھی ہوگی کہ اس کو دیکھ کے نسوانیت کا تصور نہیں آئے گا، مردانگی ہی کا ہی تصور آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے ہاتھ میں کنگن پہنیں گے۔ تو یہ اشارہ کر دیا اس طرف کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، بہت ارفع ہیں، اور دنیا کی کوئی چیز ان کے مد مقابل نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی اور دارمی نے اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5394 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے جسم بالوں سے پاک ہوں گے، اور چہرے داڑھی کے بغیر ہوں گے، اور آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی داڑھی وغیرہ کوئی نہیں ہوگی چہرے پر، بال بھی نہیں ہوں گے۔ بال سے پاک سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ٹوٹل بدن کے بال ہٹ جائیں گے، اگر سر کے بال ہٹا دیں گنجا آدمی لگے، بھووں کے بال ہٹا دیں تو عجیب و غریب چہرہ لگے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے بال ہٹا دیں گے، جسم صاف ستھرا ہوگا، جیسے ہاتھوں کے بال ہیں یہ ہٹا دیے جائیں تو چکنی کھال نکل آئے گی، صاف ستھری کھال ہوگی۔ اس طرح یعنی جو جس کی وجہ سے بدنمائی ظاہر نہ ہو اور اس کو ہٹانے سے بلکہ چہرہ وغیرہ بدنما ہو جائے، وہ بال تو باقی رہیں گے، باقی تمام اضافی بال ختم کر دیے جائیں گے۔ اور چہرے داڑھی کے بغیر ہوں گے،
تو دیکھیے دنیا میں اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے اور داڑھی رکھنا واجب ہے یا بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن کم از کم نتیجہ دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کے ترک کی عادت بنا لی جائے تو انسان گنہگار ہوگا. تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چہرے داڑھی کے بغیر ہوں گے، گویا کہ یقیناً وہ صورت ایک بہتر صورت ہوگی. داڑھی بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے حکم میں سختی بھی فرمائی ہے، لیکن بغیر داڑھی والا یہاں نظر شریعت میں معیوب اور معتوب ہے، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے داڑھی نہیں دی جائے گی اور صاف بالکل چہرہ ہوگا. اور ان کی آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہوں گی، یعنی سرما لگی ہوئی ہوں گی. ان کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی اور ان کے کپڑے کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے. اس پر کلام ہو چکا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5395، اور ترمذی، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی، چہرے داڑھی کے بغیر اور آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہوں گی، اور ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی. دیکھیں یا وہاں پر کہتے ہیں کہ جب ہمیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ آیا یا وہ آیا، ہمیں یقین نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آخرت کے احوال کے بارے میں بتاتے ہیں وہ اپنے پاس سے تو ہے نہیں کہ اس میں بھی کہا جائے، شاید کہا جائے، بلکہ اللہ کے بتانے سے کہتے ہیں. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ کلام اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ راوی کو شک ہوا، روایت کرنے والے کو، کہ 30 فرمایا تھا یا 33 فرمایا تھا. تو یہ اکثر محدثین کی عادت ہے حدیث روایت کرنے والے کی کہ وہ پھر دونوں ہی لفظ کوڈ کر دیتے ہیں کہ یا تو یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، ایک کی تعین نہیں کرتے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم اس کی تعین کریں اور یہ فرمایا ہو، اس کی تعین کر دیں یہ فرمایا ہو تو غلط ہو جائے گا. اس لیے اس کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ یہ راوی کو شبہ ہوا کہ عمریں 30 سال کی ہوں گی یا 33 سال کی ہوں گی. انشاءاللہ اس پہ مزید کلام نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.